بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے آج تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری کے بے شمار قصے سنے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کسی سردار یا کسی ملک کی حکومت سے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی شیطانی طاقت سے تھا جس نے اپنی شیطانی طاقت سے عرب کے جاہل لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ عرب کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ بہت سے دیوی اور دیوتا کو بھی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تو خانہ کعبہ کو بھی بتوں سے بھر رکھا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، بہت سے دیوی دیوتا کو توڑ دیا گیا۔ وہیں ایک وادی نخلا بھی تھی۔ نخلا وہ وادی تھی جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں جنات کا بسیرا تھا۔ ان جنات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب سعودیہ میں حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس وادی کی زیارت کرنے بھی ضرور جاتے ہیں۔ اب ایک طرف مکہ فتح ہو چکا تھا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جا چکا تھا، جبکہ ابھی وادی نخلا میں عرب کے جاہل لوگ زور و شور سے اس عزا نامی دیوی کی پوجا میں مشغول تھے۔ وہ اس عزا نامی چڑیل پر مختلف چڑھاوے چڑھاتے اور جانوروں کی قربانیاں دیتے اور اسے خوش کرتے تھے۔ عزا ایک ایسی چڑیل تھی جس کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں، اور وہ ان شیطانی طاقتوں کے ذریعے ان بتوں سے، ان انسانوں سے باتیں کیا کرتی تھی، اور وہ لوگ اس بات کو دل سے مانتے تھے کہ یہ واقعی ہی کوئی دیوی ہے۔ اس عزا نامی دیوی کی ساری طاقت ایک جھاڑ درخت میں چھپی ہوئی تھی، جہاں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کے اوپر بہت سے پتے ہوتے ہیں اور وہ تینوں طرف پھیلا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا کہ وہ جائیں اور اس درخت کو کاٹ دیں تاکہ اس شیطانی طاقت کا خاتمہ ہو سکے۔ حضرت خالد بن ولید وادی نخلا میں اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ایک جھاڑ درخت کو کاٹ دیا، جس سے انہیں کوئی غیر معمولی واقعہ ان پہ اثر نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرا درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے دوسرا درخت کاٹا تو بھی انہیں کچھ غیر معمولی طاقت کا احساس نہیں ہوا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر حکم دیا کہ وہ تیسرا درخت بھی کاٹ دیں۔ جیسے ہی وہ اپنے لشکر کے ساتھ تیسرا درخت کاٹنے پہنچے تو وہاں ان کا سامنا اس عزا نامی چڑیل سے ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس کوئی شیطانی طاقت یا پاور تو نہیں تھی، لیکن ان کے پاس اللہ پر یقین کی ایک ایسی طاقت تھی جس طاقت کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اور یہ اللہ کی تلوار جس طرف بھی اٹھتی فتح یاب ہو کر ہی لوٹتی تھی۔ پھر عزا جیسی شیطانی طاقت اس تلوار کا سامنا کیسے کر سکتی تھی؟ عزا نے جب حضرت خالد بن ولید کو دیکھا اور بولا کہ آج تم قتل ہونے آئے ہو، تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اے عزا، میں تمہیں نہیں مانتا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تیری نافرمانی کرتا ہوں، میں مانتا ہوں تو اس رب کو۔ اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی تلوار یعنی سیف اللہ اور اللہ کی تلوار اٹھی اور عزا کے سر پر وار کیا، اور وہ ایک ہی وار میں جل کر سوہ ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید واپس لوٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزا، آج سے تو ختم ہو گئی ہے، عرب سے بھی اور دنیا سے بھی۔ آج کے بعد تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، عرب میں عزا نامی کسی چڑیل یا عورت، کسی دیوی کے نام کو کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطانی طاقت کتنی بھی طاقتور ہو، اللہ پر یقین کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ ہر طاقت کو زہر کر سکتی ہے۔ یہی وہ طاقت تھی، یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جو حضرت خالد بن ولید کو ایک ایسا جرنیل بنا گیا جس نے 125 جنگوں میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔